آج میں دو افریقن بھائیوں اور ایک بنگالی خاتون کا نمازوں کے بعد جنازہ بھی پڑھاؤں گا، جن کا تعارف یہ ہے۔ ایک ہمارے افریقن دوست ہیں، زمبابوے کے تھے، مہدی ٹپانی صاحب نیشنل سیکرٹری تبلیغ تھے، اور 15 نومبر کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لمبے عرصے سے نیشنل سیکرٹری تبلیغ تھے۔ 1990 میں انہوں نے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی توفیق پائی، اور اس کے بعد سے ہمیشہ جماعتی خدمات میں پیش تھے۔ مسجد کی زمین خریدنے اور آفس بلاک کی تعمیر میں ان کی مدد کی انہوں نے۔ وہاں ان کی اہلیہ کے علاوہ 5 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، اور اللہ کے فضل سے سب شادی شدہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے سب احمدی ہیں، بچے بھی احمدی ہوئے ہیں ساتھ ہی۔ یہ ان کی پرانی خدمات یہ ہیں ان کے ایک بیٹے حسین ٹپانی صاحب صدر خدام احمدیہ ہیں زمبابوے کے، اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان کی بہو صدر لجنہ معلّہ ہیں وہاں۔ 69 سال مرحوم کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسرا جنازہ ہے ڈاکٹر الحاج بابوکر گئی صاحب کا۔ یہ منسٹر آف ہیلتھ رہے ہیں گیمبیا کے۔ ڈاکٹر الحاج، جیسا میں نے بتایا، ابوبکر گائی صاحب ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر کے منسٹر رہے۔ 2 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1940 میں بانجل میں پیدا ہوئے، گیمبیا میں۔ 73 میں ماسکو سے جنرل میڈیسن کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف ہسپتالوں میں ملک کے خدمات انجام دیتے رہے۔ 1999 سے 2004 تک نصرت جہاں اسکیم کے تحت ہمارے احمدیہ مسلم ہسپتال ترنڈنگ میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دیں۔ اس وقت یہ احمدی نے پائی، اور بڑے مخلص اور فدائی احمدی تھے، اور بیعت کے فوراً بعد چندے کے نظام میں شامل ہوئے، اور باقاعدگی سے بڑی رقمیں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں۔ پرائیویٹ کلینک سے بہت سی خواتین اور بچوں کو مفت علاج کیا کرتے تھے۔ بہت ایکٹیو داعی اللہ تھے، بطور زعیم انصار اللہ خدمات کی توفیق بھی پائی۔ تلاوت قرآن کریم اور تہجد کی ادائیگی میں بڑے باقاعدہ تھے، اور اس بات کا ہمیشہ اور برملا اظہار کیا کرتے تھے کہ احمدی ہونے کے بعد معجزانہ طور پر روحانی تبدیلی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ نظام خلافت سے بہت گہرا اور مثالی تعلق تھا، اور بڑی عقیدت اور احترام تھا خلفاء کے ساتھ۔ ان کی تصاویر بھی رکھی ہوئی تھیں۔ 2009 میں آپ کا تقرر بطور منسٹر ہوا، اور آپ کی وفات پر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا، جس میں تمام سرکاری افسران اسپیکر نے ان کی سچائی اور قوم کا خادم ہونے اور وفاداری اور اخلاص اور محنتی ہونے اور سچے مسلمان ہونے کا ذکر کیا۔ وائس پریزیڈنٹ نے امیر صاحب گیمبیا کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں خطاب کے لیے بلایا، اور ان کو 10 منٹ کا وقت دیا کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ جماعت کے امیر، کسی بھی امیر کو پارلیمنٹ میں خطاب کا یہ پہلا موقع تھا۔ آپ کی وفات پر آپ کی باڈی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں رکھی گئی، جہاں وائس پریزیڈنٹ، اسپیکر ہاؤس آف اسپیکر نے اور وزراء نے اور ممبران پارلیمنٹ اور دوستوں نے آخری دیدار کیا، اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ ملک کے ٹی وی پر ان کی وفات کا اعلان نشر ہوا۔ مرحوم کے خاندان کے ایک ممبر نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپنے ایڈریس میں برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مرحوم نہایت سچے اور مخلص احمدی مسلمان تھے، جو ایک خدا پر اسلام کے 5 ارکان پر ایمان رکھتے تھے، اور حقیقی مسلمان تھے، اور غرباء کا نہ صرف مفت علاج کرتے تھے بلکہ قوم کے ذریعہ بھی مدد کرتے تھے۔ گیمبیا میں وقتاً فوقتاً جماعت کے خلاف کچھ نہ کچھ اٹھتا رہتا ہے ابال، تو یہ حکومت میں تھے، اس لحاظ سے بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ بھی رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ وہاں نعم البدل پیدا فرمایا، جو سرکاری حلقوں میں بھی اور بھی اثر رسوخ رکھنے والے ہوں، اور نیک صالح اور خادم سلسلہ بھی ہوں۔ تیسرا جنازہ ہوگا مکرمہ عزت النساء صاحبہ
اہلیہ مکرم ابو احمد بھونیا صاحب مرحوم بنگلہ دیش کا، جو ہمارے مربی سلسلہ، مبلغ سلسلہ اور بنگلہ دیش کے انچارج مکرم فیروز عالم صاحب کی والدہ تھیں. یہ 17 نومبر کو تقریباً 85 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے 1975 میں احمدیت قبول کی اور 5 وقتہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار اور دین الجائز رکھنے والی نیک مخلص خاتون تھیں. عبادات کے سلسلے میں انہیں پاکیزگی کا اتنا خیال تھا کہ ہر نماز سے پہلے کپڑے بدل کر نماز ادا کیا کرتی تھیں. گاؤں میں اکثر لوگ ناخواندہ ہیں، ان کے گاؤں میں رہنے والی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت خیال رکھا. ایسی غریب پرور تھیں کہ ہمیں اپنی غربت کے باوجود اپنے خاندان کے دوسرے غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ سے والہانہ محبت رکھتی تھیں. مخالفین جب بھی ان کے سامنے جماعت کے خلاف بات کرتے، وہ ان کو یہی کہتی، جواب دیتی کہ تجھے نہیں معلوم کہ تم کس نعمت کا انکار کر رہے ہو. مرحومہ موسیہ تھیں. 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں ان کی یادگار ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، فیروز عالم صاحب ان کے ایک بیٹے ہیں جو یہیں لندن میں ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور سب کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.